تو اب ہم بات کریں گے مومن خان کی غزل شعر نمبر 1 کہ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ غمزہ مطلب ادا کے ساتھ، ناز نخرے کے ساتھ، یا غماز مطلب اشارہ کرنا۔ تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو بھری محفل میں دوسروں کی طرف دیکھے تو میری طرف بھی ایک نظر ڈال لینا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو دوسروں پر یہ راز کھل جائے گا کہ تیرے اور میرے درمیان کچھ محبت کا یا ناراضگی کا سلسلہ ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب محبت کا راز کھل جاتا ہے تو وہ محبوب کے لیے باعث رسوائی ہوتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے اور تیرے درمیان جو تعلق محبت ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ راز ہی رہے تو اچھا ہے، لہٰذا اپنی محبت کی رسوائی سے بچانے کے لیے میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں کہ تم میری طرف اس طرح دیکھنا جس طرح کوئی انجان یا غیر دیکھتا ہے، اور اس سے ہماری محبت کا راز غیروں پر نہیں کھلے گا۔ دوسرے شعر میں بات کرتے ہیں وہ اڑتے ہی رنگ رخ میرا نظروں سے تھا نہا، اس مرغے پر شکستہ کی پرواز دیکھنا۔ تو شاعر مرغے پر شکستہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا پرندہ جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہوں، اور بے بس انسان سے بھی ہم اس کی مراد لے سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرے کا حسن دیکھنے والے کے ہوش اڑا دیتا ہے اور اس کو کسی بھی چیز کی ہوش و خبر نہیں رہتی، یعنی میرے محبوب کا حسن اتنا حسین ہے یا اتنا حسن والا میرا محبوب ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی شے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اسی طرح پرندہ جو ایک بہت اونچی اڑان بھرنے والا پرندہ تھا وہ بھی اس کے آگے قائل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی طرح میرا حال تھا کہ مجھے بھی کبھی کسی کے حسن کا اثر نہیں ہوا اور مجھے اس بات کا بہت غرور تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے حسن کو دیکھا اس شکستہ مرغ پرندے کی طرح میرا بھی حال ہو گیا اور میں بھی بالکل بے بس اور ناکام سا لوگوں کی نظروں میں ہو گیا ہوں۔ اشعار نمبر 3 کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اشعار نمبر 3 ہے دشنام یار طبع ہضی پہ گرا نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا۔ شاعر آگے کہتے ہیں دشنام گالی گلوج، ہضی غمگین سنجیدہ، ہم نفس دوست یا آشنا کو کہتے ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ایسا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے چاہے وہ مجھے جلی کٹی سنائے یا گالی گلوچ دے، کچھ بھی دے، میرے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، لیکن میرے ہونٹوں پر کبھی بھی اس کے لیے شکایت نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنے محبوب کی طرف سے ملنے والی ان تکلیفوں میں بھی مزہ حاصل کرتا رہتا ہے اور محبوب کی گالیوں سے بھی اس کو کوئی برا نہیں لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آواز اتنی خوبصورت اور موسیقی والی ہے کہ اس کی آواز اتنی دلکشی لگتی ہے کہ کانوں کو اس کی گالیاں بھی سننے میں بہت زیادہ موسیقی والی چیز لگتی ہے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 4 دیکھ اپنا حال زار منظم ہوا رقیب، دیکھ اپنا حال زار منظم ہوا رقیب، تھا سازگار طالع ناساز دیکھنا۔ تو منظم یا نجومی جو ستارے وغیرہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان سے لیا گیا ہے، اور سار طالع بلند قسمت والا۔ تو مومن نے یہاں منظم نجومی جو ہے اس کو اپنا رقیب دشمن بتایا ہے۔ شاید جب عشق کے بھور میں، ابھی آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں اپنے عشق کے بھور میں پھنس جاتا ہوں اور اپنی حالت کی خرابی کا راز مجھے معلوم نہیں ہوتا تو وہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ نجومی نے میری حالت کو دیکھ کر اور میرے قسمت کا حال دیکھ کر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی کے عشق میں مبتلا ہوں اور میرا محبوب بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ یہ دیکھ کر وہ نجومی بھی میرے محبوب کو بنا دیکھے اس کا عاشق ہو گیا، اور یہ میری بدقسمتی تھی اور اس نجومی کے لیے خوش قسمتی بن گئی، اسی لیے وہ میرا رقیب ہو گیا۔ اور شاعر نے یہ مراد، شاعر یہاں پہ رقیب سے جو مراد لیتا ہے وہ ہے کہ ویسے ہماری قسمت بہت بلند تھی کیونکہ اتنے حسین اور جمیل محبوب سے ہمارا عشق ہونا اس میں لکھا تھا، لیکن یہ قسمت اس طرح سے بدل جائے گی کہ ایک نجومی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اور ہم اتنی بری طریقے سے یا اتنے برے حال سے ہم گرفت میں آ جائیں گے۔